اگر آپ نے نیلم احمد بشیر کی کتاب چار چاند نہیں پڑھی تو بھی آپ معروف لکھاری اور صحافی احمد بشیر کی چاروں بیٹیوں نیلم، سنبل، بشرا اور اسما کو ضرور جانتے ہوں گے، جو زندگی کی ہر مشکل سے ابا کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق 100 وٹ کہہ کر نکل جاتی ہیں۔ یہ کہانی سب سے چھوٹی ٹی وی اور فلم کی جانی پہچانی اداکارہ اسما عباس کی ہے۔ اسما بڑی بہن بشرا کی دیکھا دیکھی ٹی وی میں داخل ہوئی۔ بشرا چونکہ میمکری بہت اچھی کرتی تھی تو طاہرہ سید اور ان کی والدہ ملکہ پکھراج کے گانے کی میمکری شاید ہی 80 کی دہائی میں کسی پی ٹی وی دیکھنے والے کو یاد نہ ہو۔ اس گانے میں ملکہ پکھراج اسما بنی تھی، جنہیں آج بھی گلا ہے کہ بشرا کی نسبت انہیں سادہ سا میک اپ کر کے ٹرکا دیا گیا تھا۔ خیر، کام کا شوق انہیں الحمرا تک لے گیا، جہاں ان کی ملاقات ایک آرمی آفیسر عباس گل سے ہوئی۔ عباس شادی شدہ تھے اور ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ عباس کو اپنی پہلی بیوی سے جنموں کا عشق تھا۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود وہ انہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن مرد تو پھر مرد ہے۔ ڈرامہ کرتی اسما کو دیکھا اور پھسل گئے۔ 2 مہینے 10 دن محبت نہ صرف رنگ لائی بلکہ شادی بھی ہو گئی۔ اسما آج بھی کہتی ہیں کہ جس طرح وہ ان کی کیئر کر رہے تھے، جو ان کی باتیں تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ ٹائم پاس نہیں کر رہے اور ان کا سچ مچ دل آ گیا ہے۔ بہرحال یہ معمول کی شادی تو تھی نہیں۔ اسما جانتی تھی کہ ان کا واسطہ ایک سوتن سے پڑنے والا ہے، کیونکہ عباس جتنی محبت اپنی پہلی بیوی سے کرتے ہیں وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسما کے پاس 2 آپشن تھے، فلموں اور ڈراموں والی شکی اور سازشیں کرنے والی سوتن کے ساتھ ان کا گزارا نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے دوسرے آپشن کا انتخاب کیا اور سوتن کو سہیلی بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ خواتین انہیں دیکھتی اور حیرت زدہ رہ جاتی کہ ان میں لڑائی کیوں نہیں ہوتی، یہ بہنوں کی طرح کیسے رہ لیتی ہیں۔ اور تو اور مرد بھی حیران تھے، خصوصاً وہ مرد جو دوسری شادی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن ساری زندگی 2 عورتوں کے بیچ گھن چکر ہی بنے رہتے ہیں۔ جس وقت اسما کی شادی ہوئی، عباس کی پہلی بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شوہر ان کی غیر موجودگی میں کیا کرتا پھر رہا ہے، وہ قطعی لا علم تھی۔ اب ایسی باتیں چھپی تو نہیں رہ سکتی، اخبار میں خبر آ گئی، انہیں پتہ چل گیا۔ اسما سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بقول اسما چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ پھر میں نے ہی بات کی کہ کیوں ہم اپنی زندگی خراب کریں، اب جو ہو چکا وہ بدلا تو نہیں جا سکتا، تو کیوں نہ ہم مل جل کر رہیں۔ عباس سے محبت انہیں بھی تھی اور محبت مجھے بھی تھی، تو زندگی کو سمجھداری سے کیوں نہ جئیں۔ اور یہیں سے اسما کی زندگی کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ انہوں نے اتنی دانش مندی اور مہارت سے معاملات کو سنبھالا کہ لوگ رشک کرنے لگے، اور عباس تو شکر گزار تھے ہی۔ اسما نے سوچا کہ وہ بڑی بھابھی ہیں، بڑی بہو ہیں، میں کون ہوتی ہوں ان کا مرتبہ چھیننے والی، میں ویسے بھی چھوٹی ہوں تو کیوں نہ چھوٹی ہی رہوں۔ اب دونوں ایک دوسرے کی عزت کرنے لگی، اتنی عزت کہ ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ پھر دوستی ہو گئی۔ اسما کہتی ہیں پھر انہوں نے مجھے گفٹ دینے شروع کر دیے، وہ 2 ایک جیسی چیزیں لانے لگی، انہوں نے مجھے سلائی بھی سکھائی۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ بھی آیا جب اسما نہ صرف ان کے کپڑے ڈیزائن کرتی بلکہ اکثر سلائی بھی کر دیتی۔ اسما کا عذرا یعنی اجا کے ساتھ ان کی وفات تک ایک انوکھا تعلق رہا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں سوتن گالی سمجھی جاتی ہے، وہیں اسما نے اس رشتے کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ مثال بن گئی۔ ماسٹر بیڈ روم سے لے کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ تک اسما نے سب کچھ ویسا ہی رہنے دیا جیسا ان کی شادی سے پہلے تھا۔ اسما کے شوہر نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا، انہوں نے واضح کر دیا کہ میری پہلی بیوی میرا پیار ہے، میں کسی بھی مرحلے پر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اسما کو پرپوز کرتے وقت بھی یہ ڈرامہ نہیں کیا کہ بیوی خیال نہیں رکھتی، بیوی سے بنتی نہیں، ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے شادی کا یہ جواز بھی نہیں گھڑا۔ ویسے بھی ان کی شادی کو 10-12 سال ہو چکے تھے، بچوں کے لیے شادی کرنا ہوتی تو وہ بہت پہلے کر لیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسما کا جب بیٹا ہوا تو انہوں نے اجا اماں کی گود میں ڈال دیا، کیونکہ وہ دوستوں سے بڑھ کر تھی، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شوہر کی شکایت اسما سے کرنے لگی۔ اسما تھی ہی ایسی، اپنی سوتن کو سجاتی سنوارتی، ان کے کپڑے ڈیزائن کرتی، اور عباس بھی دونوں میں بیلنس رکھتے۔ کبھی وہ اسما کو زیادہ وقت دینا چاہتے تو بہانوں سے چھپ کر ملتے کہ عذرا کا دل نہ دکھے۔ اسما آج بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ جو ڈراموں اور فلموں میں سوتنوں کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت دکھاتے ہیں، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ زندگی کی حقیقتوں کو منفی رویوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ اسما نے شادی کے وقت کسی قسم کی سیکیورٹی کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ شادی اس لیے کی کہ گھر والوں کا پریشر تھا، شادی تو کرنی تھی، البتہ انتخاب ان کا اپنا تھا، ایک ایسا آدمی جسے وہ دل سے پسند کرتی تھی۔ عباس نے بھی ثابت کر دیا کہ اسما کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ 3 سال پہلے جب وہ کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہی تھی تو یہ ان کے شوہر ہی تھے جنہوں نے یہ درد اسما کے ساتھ جھیلا ہے۔ اسما کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی زارا عباس ہے، جن کی اسد صدیقی سے شادی ہوئی ہے، اور اس فنکار جوڑے کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ اور 62 سالہ اسما اس وقت فن کی جن بلندیوں پر ہے، اس کا احساس داستان مجھے سندل کر دو، گوہر نایاب، لاڈوں میں پلی، من کے موتی، قدوسی صاحب کی بیوہ، لاج، کرم جلی، رانجھا رانجھا کر دی، بیٹی، خود پرست اور دیوارے شب دیکھنے والوں کو بخوبی ہوگا۔ اسما اپنی باقی بہنوں کی طرح گاتی بھی کمال ہے۔ مان جاؤ نا، تیفا ان ٹربل اور سپر اسٹار جیسی ہٹ فلمیں بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।